اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ، یعنی سب لوگ نہیں، کچھ لوگ، لوگوں میں سے ایک گروہ، مَن یتخذ جو بناتا ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اندادن اللہ کے مد مقابل۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا 164 میں، اللہ نے اپنی توحید کی بہت ساری نشانیاں، 8 نشانیاں بتائی تھی۔ ان ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے جو ساری ہمیں عقل سے نظر آتی ہیں، آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی پھر بھی لوگوں میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں لاتا ہے، بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اندادن۔ اندادن کہتے ہیں مد مقابل، برابری میں لانا کسی اور کو، خالق کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی چیز کو اللہ کے برابر لانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ساتھ محبت میں، اللہ کے ساتھ اطاعت میں، اللہ کے ساتھ تعظیم میں، اللہ کے ساتھ عبادات میں، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں ان کو شریک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ وہ اس کے برابری کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں جن کو اللہ کے برابر لاتے ہیں کہ اللہ بھی دے سکتا ہے کچھ اور یہ بھی دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات ہمیں کیا سکتی کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو مخلوق کو، اللہ کی بنائی مخلوق کو توحید کی ساری نشانیاں دیکھ کے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے ہیں تو اللہ کے برابری کرنے والے لاتے ہیں۔ یحبونہم اور ان کو محبت کرتے ہیں جو مخلوق میں جس کو اللہ کی برابری والا اللہ کے مد مقابل لاتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسا کہ حق ہے اللہ کی محبت کرنے کا۔ اللہ کی محبت انسان کی زندگی میں سب سے اوپر ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اذان کے وقت وہ نماز کی تیاری کرتا ہے، رمضان آتا ہے وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کے لیے جاتا ہے، اپنے کسی بہن بھائی کو مصیبت میں دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ سے محبت انسان کی اتنی شدید تر ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو اس محبت سے آگے ہو۔ اللہ کی محبت سب پہ غالب ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں نا، اللہ کی محبت میں انہوں نے دین کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، فقر فاقے میں آ گئے، لیکن اللہ کے ساتھ اتنی محبت تھی ان کو کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی محبت کو مقدم رکھا۔ تو آج بھی انسان اپنی بڑی محنت سے کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے مد مقابل لانے والے ہیں، اطاعت میں، عبادت میں، محبت میں، تعظیم میں، اللہ کے برابر اس کی ذات اور صفات میں شریک کرنے والے، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، اشد وہ بہت شدید ہیں، سب سے زیادہ شدید ہیں، سخت ہیں، حب للہ اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت میں ان کا تن من دھن جان ہر چیز قربان ہے، وہ اللہ سے اپنی محبت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے یہ محبت کرتا ہے سب سے بڑھ کر، وہی انسان جو ہے وہ ایمان والا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش کہ اس بصیرت کی نظر سے دیکھ لیں وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں،
آج وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا اندازہ کر لیں، اللہ کا قرآن پڑھ کر، اللہ کا قرآن سمجھ کے، اللہ کا دین سمجھ کے، کاش ان کو آج پتہ چل جائے جو اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کو کوئی فائدہ دے گا، اذ یرون العذاب، لیکن جب قیامت والے دن وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے۔ آج اگر قرآن پڑھیں تو اللہ کے عذاب کی، اللہ کی پکڑ کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ کاش یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ اس وقت یہ اپنے نور بصیرت سے دیکھ لیں، لیکن جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک اس دن ساری کی ساری طاقت آج بھی اسی کی ہے، لیکن آج انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اس دن ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگی، اللہ کے حضور کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کے منہ سے کوئی آواز نکل سکے، کوئی بات کر سکے، اللہ کے ہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی، خواہ وہ دنیا میں کتنے بڑے مقام اور رتبے کا مالک ہو جائے۔ آج جیسے ایک کسی بڑی دفتر میں انسان جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے کیا حال ہوگا انسان کا؟ تو اس دن سب کے سب قوتیں ہوں گی اللہ کے پاس، کسی کے پاس کوئی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کی ذات اپنے نافرمانوں کو، اپنے حکموں کو توڑنے والوں کو، اس قرآن اور دین سے دور ہونے والوں کو سخت عذاب دینے والی ہے، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی توحید کو دیکھ کے بھی اللہ کے مد مقابل اور ہستیوں کو جو مخلوق ہیں ان کو لاتے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جب تبرہ بیزاری اختیار کریں گے، لا تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، جو ان کے دنیا میں جن کو انہوں نے اپنا پیشوا اور حاجت روا سمجھا، وہ اس دن ان سے بیزاری اختیار کریں گے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ دنیا میں شرک کرتے ہوئے نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمیں بخشوائیں گے، اللہ سے چھڑائیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ ہمیں چھڑوائیں گے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب کہا کرتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، وہ ہمیں بچائیں گے، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں بجائے اللہ کی کرنے کے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی اسی طریقے سے آج کا انسان اگر کسی اور پہ بھروسہ کیا ہوا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، کسی اور کو اپنا حاجت روا، کارساز اور سارا سمجھ رہا ہے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب قیامت والے دن ہوگا تو اللہ کے علاوہ جنہوں نے کسی اور کی پیروی کی ہوگی، جس کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوں گے، وہ اس دن ان سے بیزاری اختیار کریں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلیں۔ ہاں، جنہوں نے کہا ہوگا آگے ان کا بھی ذکر آئے گا کہ ہم آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اللہ سے چھڑا دیں گے، ان کا معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب ان کے سامنے جہنم نظر آ جائے گی، اور جن پہ وہ امید لگا کے بیٹھے تھے اللہ کے مقابلے میں، دنیا میں ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ سے، عذاب سے، ہم بے شک اللہ کی نہ مانیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہیں، اس دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو جتنے یہ اسباب ہوں گے، جتنے تعلقات ہوں گے، مخلوق کے ساتھ امیدیں لگی ہوں گی، تقطعت سب کٹ جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کوئی امید باقی نہیں رہے گی، صرف ایک ہی امید ہوگی، ہر بندہ لا تعلق ہو جائے گا، ماں بیٹی سے، بیٹے سے، ماں باپ لا تعلق ہو جائیں گے، بہن بھائی سے لا تعلق ہو جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی نفسا نفسی میں جو ہے اس دن ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لوگ شروع کریں گے کہ یا اللہ یہ حساب شروع ہو، جو تو نے فیصلہ کرنا ہے کر۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے پھر آپ ایک لمبا سجدہ کریں گے، ایک پوری حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، سارے اسباب کٹ جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اس دنیا میں، اس کا تعلق وہ وہاں بھی قائم رہے گا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کی بخشش کے اسباب بنائیں گے، اپنی رحمت سے بخشیں گے، اس کے لیے اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، یہ سارے اسباب اللہ کی ذات مہیا کرے گی۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، اور نہ کوئی گارنٹی دیتا ایمان والا یا جس کے پاس یہ قرآن کا علم اور سمجھ ہو، وہ کبھی ایسی گارنٹی نہیں دیتے۔ وقال الذین،
اور کہیں گے وہ لوگ اتبعو جو پیروی کرتے تھے، پیشوا نہیں، جو ان کی پیروی کرتے تھے، جنہیں یہ زوم تھا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بھی کچھ اللہ کے مقابلے میں کر سکتی ہے، وہ کہیں گے لو انا کاش ہمارے لیے کرتن پھر جانا ہوتا اس دنیا کی طرف، فنتبرآ تو ہم ضرور بیزاری اختیار کرتے، لا تعلق ہوتے منہم ان لوگوں سے جن پہ ہم نے امید کی تھی، بھروسہ کیا تھا، جن کی باتوں میں ہم آ گئے تھے یا اپنی خواہش نفس میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم اگر آج دوبارہ کاش ہم دنیا میں جا سکیں تو ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانیں اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کما تبرؤ، اور ہم ایسی ہی بیزاری اور لا تعلقی ان لوگوں سے کریں جیسے کہ آج یہ بیزاری کر رہے ہیں، منا ہم سے، آج یہ قیامت والے دن بیزاری کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے کسی نے واپس نہیں آنا۔ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ وقت ہے، جب موت آ جائے گی پھر کوئی ریورسل نہیں ہے، پھر کوئی واپسی نہیں ہے، پھر آگے ہی آگے 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 ہے۔ یہ غیب کا سودا ہے۔ آج دنیا میں اللہ کی ذات کو بن دیکھے اس پہ ایمان، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، ہمارا وہ بھی غیب پہ ایمان ہے۔ ہم نے قرآن اترتے ہوئے ان کے سامنے نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے بھی نہیں دیکھا کہ کیسے اترتا ہے آپ کے قلب مبارک ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ غیب پہ ایمان ہے۔ جنت غیب کی چیز ہے، اس پہ ایمان ہے۔ جہنم غیب کی چیز ہے، اس پہ ایمان ہے۔ قیامت غیب کی چیز ہے، اس پہ ایمان ہے۔ یہ غیب کا سودا ہے، جتنا غیب کے یقین پہ ہم سودے پہ ہم یقین کریں گے اللہ کے ہاں اتنے ہی مقبول ہوں گے۔ تو اس دن تو جنت بھی سامنے آ جائے گی، جہنم بھی سامنے آ جائے گی، اور وہ لوگ بے بس جو دنیا میں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کارساز ہیں، کام آئیں گے، دنیا میں بھی ہمیں ان سے ہی سب کچھ فائدہ مل رہا تھا، حالانکہ اللہ کی ذات دے رہی تھی، ہم اپنی آسانیوں کو، اپنی سہولتوں کو، اپنی نعمتوں کو ان کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں جائیں تو ہم ان سے بھی ایسا ہی لا تعلق ہو جائیں۔ کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھلائے گا اللہ ان کو اعمالہم وہ اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، حسرۃ علیہم ان کے اوپر افسوس اور حسرت بنے ہوئے۔ اعمال تو ہوں گے، محنتیں تو کی ہوں گی، مال لگایا ہوگا مگر غلط لوگوں پہ، امیدیں لگائی ہوں گی مگر غلط لوگوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ، خالق کے برابر اس کو بنایا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں کہ ان سارے اعمال کو جب وہ برباد ہوتے دیکھیں گے، ان کو ملٹیپلائڈ بائی زیرو ہوتا دیکھیں گے اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان کے اعمال اس دن حسرت بن جائیں گے۔ کاش یہ جتنی ہم نے کوششیں کی ہیں، جتنے ہم نے شب و روز لگائے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر لیتے بجائے ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے اور ان پہ مال خرچ کرنے پہ، ان پہ وقت خرچ کرنے کے لیے اور ان کی نوکریاں کرنے کے لیے، ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن جائے گی، افسوس بن جائیں گے۔ وما ہم اور نہیں ہے وہ بخارجین من النار کبھی بھی آگ سے نکلنے والے۔ جیسے دنیا میں نے انسان کہ غلط بس پہ بیٹھ جائے، پشاور جانا اور لاہور پہنچ جائے، جب لاہور اتر جائے، لاہور آ جائے، تو پھر دیکھیں اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ وہ کیا سوچے گا کہ میں نے تو پشاور والی بس پہ بیٹھنا تھا، میں تو لاہور والی بس پہ بیٹھ گیا اور میں لاہور پہنچ گیا، کتنی حسرت ہوگی۔ اس نے وقت بھی ضائع کیا، اس نے پیسے بھی ضائع کیے اور اپنی منزل کو بھی کھوٹا کیا، اپنی منزل کو بھی خراب کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا قیامت والے دن یہی حال ہوگا، کیونکہ منزل پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے اوہو ہم تو بڑی غلط کام کر کے آ گئے ہیں، اپنے ساری محنت مشقت ہم نے برباد کر دی ہے۔ اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اعمال بھی ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، اور ان کو اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ شرک پہ انہوں نے ابتدا کی، اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو بنایا اور اسی کو صحیح سمجھتے سمجھتے وہ آج فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد قبر سے حشر تک پہنچ گئے اور وہاں پہ ان کو پتہ چلا یہ ساری چیزیں ان سے غلط ہوئی ہیں اور وہ آگ میں پڑے رہے۔ اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کو آگ سے اب کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔